جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ آئے. آپ کو غالباً میں نہیں چاہیے. جی بہت بہت شکریہ سب کا آنے کا. اور پچھلے مینٹورز بھی آئے ہیں یہاں پہ, انہوں نے بھی باتیں کی ہیں, بڑے اچھے پازیٹیو باتیں کی ہیں, اور میری بھی کوئی خاص مختلف باتیں ان سے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے, مینٹورز کے لیے بھی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی, کہ کرکٹ کو نیچے سے دیکھا جائے. کرکٹ کو جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے, جو ہمارے مسائل ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کے, ان کو فکس کیا جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. جب مجھے پہلی دفعہ بھی میرے سے بات ہوئی چیئرمین صاحب کی, تو انہوں نے یہ جب فلوٹ کیا آئیڈیا کہ یہ چیمپئنز کپ ہونا چاہیے, اور جو ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں ہے جو ایشوز ہیں, یا جب ہم لڑکے اوپر جاتے ہیں تو ان کے جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, وہ ہم آ کر سالو کریں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی بھی ہے, ایکسائٹنگ ٹائم بھی ہے میرے لیے بھی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی, کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. کرکٹ کی حالات آپ کے سامنے ہیں, اور کوشش اپنی پوری کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کرکٹ کو بہتر کیا جائے, اور جو اوپر جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جائیں تو وہ جو ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, ان کو سالو کر کے جائیں. بہت بہت شکریہ. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پوزیشن میں دیکھتا ہے مینٹورز سامنے آئے, اس بار بھی آپ بھی پاکستان کرکٹ کے ساتھ 5-7 سالوں سے منسلک رہے. تو جس طرح کی ان کی حالت ہے اس وقت, ہم دوسرا ٹیسٹ میچ میں مقابلے سے حاملے پہ جائیں, کون سا ایسا کام آپ ڈفرینٹ کریں گے کہ جو پچھلے یونیورس میں جو آپ ٹیم کے ساتھ یا پاکستان کرکٹ کے ساتھ منسلک رہ کر آپ نہیں کر سکے, جو آپ کے مینٹور بننے کے بعد آپ کریں گے؟ دیکھیں جو ایشوز ہیں وہ آف کورس اوپر تو ہیں ہی ہیں, وہ تو کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے کرکٹ پچھلے چند سالوں میں, وہ تو نظر آ رہی ہے. تو میرا یہ رول تھوڑا سا مختلف ہے, یہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے, یہ ڈومیسٹک لیول پہ ہے. تو جو ایشوز اوپر تھے جن میں فٹنس تھا, فیئر آف فیلئر ہے, یا جو آپ کو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے کہ جو نیچے سے لڑکا اوپر آتا ہے اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں پہلے اس وقت بھی کہتا تھا کہ اوپر جب لڑکے آتے ہیں یا بچے آتے ہیں تو ان کے کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, تو ان ڈیفیشنسیز کو, اور ماڈرن کرکٹ جو ہو رہی ہے جس طریقے سے, ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ اپرچونٹی میرے لیے بھی ہے اور دوسرے مینٹورز کے لیے بھی ہے کہ ان کی فٹنس اور ان کی باقی جو مسائل ہیں ان کو نیچے ہی سالو کیا جائے, بجائے کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں تو ان کو وہ مسائل آئیں. اچھا وقار بھی آپ چینلز کے مطلب ایڈوائزر بھی تھے, بنائے جا رہے ہیں اس طرح کنفرم نہیں ہے, تو آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, مینٹورشپ کی اور ایڈوائزر کا بھی, اور دوسرے کی کپتان کسی ینگ پلیئر کو بنائیں گے, یا کہ کسی جو سیریز کرکٹرز ہیں اس سے آپ اپنی ٹیم کے کسی لڑکیوں کو کپتان بنائیں گے؟ دیکھیے ایڈوائزری کو تو میرا خیال ہے کہ چیئرمین صاحب نے ایکسپلین کر دیا تھا غالباً آپ کو, ان کے جو اس پہ تاثرات تھے. باقی جہاں تک یہ مینٹورز کی بات, آئی تھنک بہت مشکل ہے ابھی یہ بات کرنا کہ جی کس کو آگے لے کے جائیں گے, کس کو پیچھے. ابھی پہلی دفعہ ہے, یہ پہلا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے. اس میں جو پرفارمرز ہیں, جو کرکٹ بورڈ نے 150 لڑکے بیسٹ پرفارمرز نکالے تھے, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے امنگ 5 سائڈس, اور ان کی جو ان میں دیکھیں گے کہ کون اس قابل ہیں یا یہ رکھتے ہیں کہ یہ لیڈرز بھی بن سکتے ہیں, آگے جا کے کپتانی بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی کچھ کہنا کہ جی کون آگے کپتان ہوں گے یا آنے والے وقتوں میں ہوں گے, وہ تو وقت ہی بتائے گا, یا دیکھنا پڑے گا کہ کون اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے کہ ینگ لڑکے ہیں, میری ٹیم میں کافی ینگ ہیں, زیادہ ینگ ہیں, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کی گروتھ کی جائے, ان کی مینٹورنگ کی جائے کہ انٹرنیشنل پہ کس طرح کی کرکٹ چل رہی ہے, ان کو اس کو میچ کیا جائے. وقار بھی
کہا جا رہا ہے کہ یہ چیمپئن جو کپ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. تو گزشتہ اگر 2-3 سال میں دیکھیں تو پرانا بال کرنے والے ہمارے پاس فاسٹ بالرز یا اسپنرز موجود نہیں ہیں. اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے. تو ٹیسٹ میچ میں بھی دیکھ رہے, ون ڈے جو ہم نے ورلڈ کپ کھیلا اس میں بھی دیکھ رہے, T20 ورلڈ کپ ہوا اس میں بھی یہ مسائل پرانے بال سے کرنے والے بالرز کے مسائل ہیں. آپ کی ٹیم میں کیا کوئی ایکسٹرا اسپیس والے فاسٹ بالر ہیں اسپنرز کے اوپر اس طرح کام کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا جی, اسی لیے تو ہم آئے ہیں. انڈر 19 سے بھی لڑکے ہیں اس میں, آپ کی جو شاہین ہے اس میں سے بھی لڑکے ہیں, کچھ سینئرز بھی ہیں تاکہ وہ بھی گائیڈ کر سکیں ان بچوں کو. تو بلینڈ ہے, اور جو بھی جیسے اسپن ہو, فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ ہو, اولڈ بال نیو بال, سب کے سامنے مسائل. اس پہ میں زیادہ بات کروں گا تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی فائدہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ بڑے نام کرکٹ کے جو آپ کے اوپر نہیں, آپ کے انٹرنیشنلی تو آپ کے پاس 2 کوچز ہیں مین جو آپ کے پاس ویسٹرن کوچز ہیں, لیکن نیچے آج تک اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ پہ اس طرح کی نظر ڈالی گئی تھی. تو آئی تھنک جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے, اور دس از فرام فرسٹ کلاس ٹو دی چیمپئنز کپ اینڈ دین ٹو شاہین اینڈ دین ٹو انٹرنیشنل. سو ایک یہ پاتھ وے جو بنے گا تو آئی فیل کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور بچوں کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے یا ان کے ساتھ ان کی کوچنگ کے انڈر ہوں گے کہ وہ آئندہ جب اوپر جائیں گے تو ان کو جو ایشوز ہیں وہ نہیں ہوں گے. آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ کرکٹ کی جو حالت ہے وہ کسی سے لمبی چھٹی تو نہیں ہے, لیکن ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ابھی آگے انگلینڈ نے آنا ہے, پھر آسٹریلیا سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, ہم ون ڈے کرا رہے ہیں. ہم ون ڈے چیمپئنز کا ون ڈے پر فوکس کر رہے ہیں اور اب کرکٹ ہم ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. کوئی یہ آپ نے کوئی ایسی سجیشن دی تھی ایز اے ایڈوائزر کہ اس وقت ٹائم تو ٹیسٹ کے لیے تیاری کریں؟ دیکھیں, اس میں نے غالباً پہلے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ کافی سارے لوپ ہولز ہیں. جب آپ پہلے سال آئیں گے تو ٹیتھنگ پرابلمس, بہت سارے ایشوز آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا اگلے سال تک یا جب ہم نیکسٹ سیزن آپ کا ہے, کیونکہ ابھی آپ کا جو ڈومیسٹک سیزن ہے وہ آلریڈی لیٹ ڈاؤن ہے, آپ کا جو انٹرنیشنل کیلنڈر ہے وہ بھی لیٹ ڈاؤن ہے. یہ ٹورنامنٹ کو اس کے بیچ میں لایا گیا ہے جسٹ ٹو انٹروڈیوس کہ آئندہ پروبیبلی ہوپفلی جو اگلا سال ہوگا انشاءاللہ وہ اس ٹورنامنٹ کو ویٹیج زیادہ ملے گی. یہ میجر ٹورنامنٹ ہوگا آپ کا, یا 4 ڈے کرکٹ یا 1 ڈے T20 ساری, یہ میجر اس کا ہوگا کہ جہاں سے یہ لڑکے آگے جائیں گے. ہاں جیسے کہا نا کہ تھوڑا سا ایشو ہے کہ آپ کی جو کرکٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بھی ہے شاید, اور تھوڑی سی بلینڈ شاید اس طریقے سے نہیں ہو جس طرح ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس پہ بھی نظر ڈالی جائے گی. کرکٹ بورڈ بھی نظر ڈالے گا, اور یہ جو آپ کے کرکٹرز ہیں یہ بھی اس پہ کہیں نہ کہیں ویٹیج ڈالیں گے کہ اس ٹورنامنٹ کو زیادہ ویٹیج دی جائے. ہمارے پاس ہماری ٹیسٹ کرکٹ ہو, T20 ہو, 1 ڈے ہو, ہمارے پاس بڑے پلیئرس تو ہیں, لیکن ہماری کسی ٹیم کا وننگ کمبینیشن نہیں بن پاتا. کیا اس چیمپئن کپ کے اندر ہم کچھ ایسی مطلب ہمیں ہماری ہوگی کہ ہمارا جو وننگ کمبینیشن ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ میں بن سکے؟ دیکھیں, یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوگا کہ آپ فوری طور پہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں گے. بیماری جب پرانی ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اس میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم گیننگ ضرور ہے, لیکن جو ایشوز ہیں جو آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ, اور ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں, ان سب کو ایڈریس کیا جائے گا, جس میں سارے اسپیکٹس دیکھے جائیں گے, جن میں آپ کی فیلڈنگ کے ایشوز, فٹنس کے ایشوز, آپ کے کپتانی کے ایشوز, یہ سارے مینٹورنگ جب ہوگی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا. مینٹور کا رول کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے عرصے سے مینٹور آنے شروع ہوئے ہیں کرکٹ کے اندر. آپ نے ایز اے مینٹور کیا پلان بنایا کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور فاسٹ بالنگ آپ نے حال دیکھ لیا کہ فاسٹ بالرز ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی آ رہے ہیں, جس طرح ماضی میں ہوتا تھا کہ ایک خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا پاکستان کی ٹیم کو دنیا میں فاسٹ بالر آتے تھے. آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے
کہ یار میں کچھ نہ کر سکتا تو یہ ضرور کروں گا. اور یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیوریشن کے اندر آپ کا جو کانٹریکٹ ہے 3 سال کا, تو آپ کو کہیں سے اچھی آفر آتی ہے تو آپ 3 سال یہی رہیں گے, آپ کہیں گے یار مجھے کوئی اور کمٹمنٹ ہے, میں وہاں چاہتا ہوں. اس کو شروع تو ہو لینے دیجیے, وہ تو بعد کی باتیں کہ کیا ہوگا. لیکن آپ نے بات کی کہ فاسٹ بولرز کی. فاسٹ بولرز یہ اچھے فاسٹ بولرز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہیں. پاکستان کی کرکٹ کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیشہ رچ رہی ہے جب فاسٹ بولرز کی بات کی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, شاید تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, اور وہ سب ٹیموں پہ آتا ہے. یہ کوئی پاکستان انوکھی ٹیم نہیں ہے کہ انہیں پہ صرف آیا ہوا ہے, یہ دنیا بھر میں یہ تھوڑا سا کئی دفعہ پیریڈ آتا ہے جہاں پہ آپ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس شاید بیٹری ختم ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نیچے سے ہی اگر یہ مینٹورز اس کو پالش کریں گے. مینٹورز کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو گائیڈ کریں, ان کے ساتھ ان کا جو سائیکالوجی سائیڈ ہے اس پہ بھی بات کریں, ان کو انسپائر کریں. بیسیکلی انسپائرنگ کام ہے. آپ کے پاس سٹاف پورا ہوگا جو آپ سپورٹ کرے گا. آپ کے پاس سینٹرز ہیں جن میں وہ ساری پریکٹسز کر سکتے ہیں, کیمپس لگائے جا سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ملائیں گے تو تب انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹارگیٹ آف کورس میں نے صحیح باتیں ٹارگیٹ کی کر رہا ہوں کہ ٹارگیٹ یہی ہیں سارے. اچھا وقار یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹورنامنٹس پہلے بھی بہت سارے شروع ہوئے پچھلے اتوار کے اندر, اگر دیکھیں تو اب یہ جو نیا چیمپئنز کا آیا ہے, اس سے کیا پلیئرس کی فٹیگ کے اوپر بھی اثر پڑے گا, فٹنس کے اوپر اثر پڑے گا؟ کیونکہ انہوں نے جب وہ قائدین ٹرافی بھی کھیلنی ہے, پھر ریگولر جو ویٹرنس کے دوسرے کپ ہو رہے ہیں وہ بھی کھیلیں گے, پھر یہ چیمپئنز کپ بھی کھیلیں گے, تو کس طرح سے آپ یہ ورک لوڈ مینیج کریں گے؟ کیونکہ ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کافی بالرز اور بیٹرز انجری کا شکار بھی رہے ہیں, اور ابھی نسیم شاہ بھی آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ میچ کھیل کے سے بیٹھ گئے, تو اس چیز کا کیسے ٹیک کیئر کریں گے؟ اس کو میں نے کہا نا کہ اس سال شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. آپ ان جو 35 لڑکے یا 30 لڑکے جو آپ نکالیں گے, ان کا ورک لوڈ, یہ ذمہ داری ہوگی ہمارے کوچز کی ذمہ داری, ان کا ٹریک رکھیں کہ وہ کہاں کیا کر رہے ہیں, ان کی فٹنس لیول کیا ہے, ان کو کتنی کرکٹ ملنی چاہیے, کتنی نہیں ملنی چاہیے, ان کو کہاں سے پل آؤٹ کرنا ہے اور کہاں پہ ان کو کھلانا ہے. یہ سارے چیزیں اس پروگرام کے اندر ہوں گی. آپ کو آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ کیمپس جب لگیں گے تو لڑکوں کو اگر سمجھ آئے گی کہ زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان کو اس سے نکال لیا جائے گا تاکہ نیچے والے بچوں کو بھی اپرچونٹی مل سکے. تو پلان تو یہی ہے انشاءاللہ. دیکھیے اللہ کرم کرے گا کہ آنے والے وقتوں میں یہ, مجھے امید ہے, میں آیا بھی اسی وعدے سے تھا کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے, یہ جو پروڈکٹ ہے, یہ مجھے اٹریکٹ کیا تھا جب پہلے ورلڈ کپ کے فوراً بعد جب چیئرمین صاحب نے مجھے بلایا تھا اور میرے سے بات کی تھی, تو یہ ٹورنامنٹ نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا تھا. ہاں شاید فرسٹ کلاس کرکٹ یا دوسری ٹورنامنٹ کیونکہ فرسٹ کلاس سارا لے آؤٹ ہو چکا ہے تو اس کو سارا سمیٹنا اس ٹائم شاید مشکل ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو بہتر کرنے کے لیے, اس ٹورنامنٹ کو ویٹیج دینے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑے گا. اچھا مقابلے میں ایسا ہو جائے کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ چیمپئنز کپ میں اچھا پرفارم کرے گا تو پاکستان میں موقع ملے گا. آپ کے پاس ایسی کیا گارنٹی ہے کہ جو چیمپئنز کپ میں اچھا پرفارم کرے, مین آف دی سیریز بنے, مین آف دی میچ بنے, اس کو پاکستان میں جگہ ملے جو دوستی سیکٹر میں نہیں ہوگا؟ میرے پاس کوئی گدڑ سنگھی تو ہے نہیں اس کی, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ محنت کریں گے, صاف دل سے محنت کریں گے جو میں نے ہمیشہ کی ہے, تو آپ دیکھیں گے جب رزلٹس آئیں گے, بچے نظر آئیں گے, تو آٹومیٹکلی اچھی چیز کبھی چھپتی نہیں ہے. یاد رکھیے آپ کہیں سے بھی آئیں, میں چھوٹے سے شہر سے آیا ہوں, اور اگر میں نے سکسیس اس طرح دیکھی ہے تو یہ آئی تھنک جو بچے پرفارم کریں گے, میں نے کہا نا ابھی میں نے پاتھ وے بتایا آپ کو کہ انڈر 19 بھی ہے آپ کے پاس یہ کپ بھی ہے, فرسٹ کلاس بھی ہے, اس سے نیچے بھی, اور پھر آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ جو نیچے والے فرسٹ کلاس اگر کسی نے رنز کیے ہیں تو وہ ٹھک کر کے اوپر چلا جائے گا, انلیس انٹل از ایکسٹرا آرڈنری, اور اس کا پاتھ وے اگر فاسٹ لین ہے. لیکن وہ پھر اس چیمپئن شپ اس کے بعد پھر شاہین کا ہوگا, تو سلیکٹرز بھی آف کورس یہ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ آپ کو ٹیلی وائز میچز ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, تو جب نظر آتا ہے چیزیں تو پھر زیادہ دیر چھپتی نہیں. سیکنڈ لاسٹ کوسچن,
अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है कि इसको निकालने की अब सर्जरी के हालात नहीं है। तो आप पे आप एज एक्सपीरियंस कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे एक बात किया है चेयरमैन साहब ने ट्रीटमेंट और बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप खत्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशानी दूर करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। आप मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, याद रखें। या मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएगी चीज़ें। इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी सम टाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे कहा ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी हो तो फिर उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है। आई थिंक ये पूरा साल जो उन बच्चों का ट्रैक रखना, जो उनके साथ मेहनत करना, या उनके साथ कैंप्स करना और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अभी हमें रिजल्ट उस तरह नजर नहीं आएंगे, एक टाइम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप 2023 के वर्ल्ड कप से, एशिया कप से, T20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। बांग्लादेश सीरीज में हमने देखा, तो कोई ना कोई आपके जिन में माइंडसेट है इसी को लेके कि हमें वो खौफ और वो सब वापस लाना है जो पाकिस्तान टीम का खास तौर कि इंटेंट भी चेंज करने की बहुत बात होती है कि हमें ये करना होगा। और बॉलर्स को लेके क्योंकि लास्ट जो आपका डेब्यू होता है सब बॉलीवुड बड़ा जबरदस्त था, शाहीन ने उसमें आपको काफी नॉलेज की वो लंबे स्पेल्स करते थे, तेज उनके पास, तो ऐसा कोई प्लान लेके आप चल रहे हैं साथ, और इस चीज में थैंक यू। देखिए, प्लान डेफिनेटली हैं। प्लान्स के बगैर अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो आपको मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए, और जो कि मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और आपको फिज़िकली तौर पे भी आपको पेरेंट्स आपको वहाँ होना पड़ता है। तो मैंने कहा ना कि इसके सिर्फ नहीं कि ये जी टूर्नामेंट होगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे इनके कैंप्स लगाए जाएंगे बच्चों के, और इनको फिर जो जब रीजन में ज़रूरत पड़ेगी कि इनको खिलाना है क्रिकेट, तो उनको रीजन में क्रिकेट भी खिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंप ही लगा के आप उनको रगड़ा ही देते रहेंगे। उनको बेसिकली आपको उनको स्किल फिटनेस चाहिए। स्किल फिटनेस हमारी शायद उतनी नहीं है, या हमारे पास स्किल है तो या फिटनेस है। हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी और बॉलर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बॉलर्स नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि ऊपर अगर क्योंकि इतना ख़राब रिसेंट पास्ट हुआ है कि हम सारे थोड़ा दिल छोड़ बैठे हैं, तो ये 5 लोगों का आने का मकसद भी यही था। और ये मैं बहुत पहले मैंने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए, ये मैंने कम से कम 10 साल पहले कहा था कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो 5 लोग या इनके नीचे जो इनका जो स्टाफ है, ये प्योरली इसी काम के लिए आए हैं कि हमारी जो फिटनेस लेवल, स्किल लेवल, जो इनको सबको इनकी अवेयरनेस उनको देनी है। तो मुझे तो उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।